محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مالک و مختار شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبھی لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں تاکہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. ہر مومن کی یہی تمنا ہوتی ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ہر بندہ مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہی کام کروں جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی رہے. ہم نماز پڑھتے ہیں رب کی رضا کے لیے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. چاہے مئی جون کی گرمی ہو، چاہے جون جولائی کی گرمی ہو، اس گرمی میں بھی ہم 13 گھنٹے 14 گھنٹے کھانے پینے کو ترک کر دیتے ہیں، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتے ہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک گلاس پانی یا ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس گرمی کو، اس پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے تو سال بھر میں ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مال کا جو نصاب ہے، جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے، اسے نکال کر ہم راہ خدا میں خرچ کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اسی طرح اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، ایام حج آ گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہم خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کریں. ہم حج کر لیں، یا ہر ایک بندے مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہم حج ضرور کر لیں تاکہ میرا مولا، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. ہر بندہ مومن رب کی عبادت کرتا ہے تو یہ خیال ضرور رہتا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے گئے. جب حج پورا ہو گیا، جب حج مکمل ہو گیا تو کھڑے تھے، 2 فرشتے آئے. 2 فرشتے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ ایک فرشتے نے کہا کہ اس سال 1,00,000 لوگ حج کرنے کے لیے آئے. پھر ایک فرشتے نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول فرمایا؟ تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ایک شخص کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا. اب مالک بن دینار کے لیے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس ایک شخص جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، کہیں وہ میں تو نہیں. بڑے پریشان ہوئے کہ کہیں میں تو نہیں ہوں. تو فرشتوں سے کلام کرنے لگے ہو. تو فرشتوں سے پوچھا وہ شخص کون ہے؟
جس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال قبول نہیں فرمایا۔ فرشتے نے کہا کہ ان کا نام عبد الرحمن بن شیران، جن کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ مالک بن دینار کے دل میں یہ کیفیت آئی ہوئی، ایک بے چینی، ایک بے قراری پیدا ہوئی کہ آخر اس بندے سے ملا جائے جس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال قبول نہیں فرمایا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ملے گا؟ فرشتوں نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں جگہ وہ فلاں شخص ملے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کی طرف گئے، اور جب اس کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا کیا تم ہی جو ہے مالک، تم ہی جو ہے عبد الرحمن بن شیران ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی عبد الرحمن بن شیران ہوں۔ تم یہ بتاؤ کیا تم مجھے یہ خبر دینے کے لیے آئے ہو کہ اس سال بھی اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں فرمایا ہے؟ اتنا سننا حضرت عبد الرحمن حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اس انسان کو کیسے معلوم کہ میں اسے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال قبول نہیں فرمایا ہے؟ بڑے پریشان ہو گئے مالک بن دینار۔ عبد الرحمن بن شیران نے ان کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے، میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، لوگوں کو آقا کی پیارے حدیثیں سناتا ہوں۔ تو حضرت مالک عبد الرحمن بن شیران نے کہا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو مالک بن دینار نے کہا میں جس بات کو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، جس چیز کی خبر تمہیں دینے کے لیے آیا تھا، اس چیز کی جانکاری، اس چیز کی خبر تمہیں پہلے سے کیسے معلوم ہو گئی؟ حضرت عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کہ یہ اسی سال نہیں بلکہ مکمل پورے 7 سالوں سے میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن جب حج مکمل ہو جاتا ہے، حج پورا ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں تو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار جو عبد الرحمن بن شیران سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سالوں سے تمہارے حج کو قبول نہیں فرمایا؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرا حج قبول نہیں فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میری ماں ناراض ہے، مجھ سے میری ماں ناراض ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حج کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار عبد الرحمن بن شیران سے کہتے ہیں کیا تم نے اپنی ماں کو منانے کی کوشش نہیں کی، ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ حضرت مالک عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں ہمت نہیں ہوئی ماں کے سامنے جاؤں، معافی طلب کروں، ایسا کرو تم میری طرف سے جاؤ اور میری ماں سے معافی طلب کر لو، مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ حضرت مالک بن دینار تیار ہوئے جانے کے لیے اور ان سے پوچھا عبد الرحمن بن شیران سے اچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں کہاں ملے گی؟ عبد الرحمن بن شیران نے کہا کہ مقام مینا میں چلے جانا، مقام مینا میں جا کر کے دیکھنا ایک خیمہ لگا ہوگا اور خیمے کے اندر بھی رات کی تاریکی میں چراغ جل رہا ہوگا، اس چراغ کی روشنی میں ایک خاتون قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، وہی خاتون میری ماں ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار وہاں سے رخصت ہوئی، مقام مینا میں آتے ہیں، مقام مینا کے پاس پہنچے ہیں تو وہ خیمہ نظر آتا ہے، خیمے کے پاس گئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، ایک خاتون اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس خاتون سے اجازت مانگی، کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں؟ اس خاتون نے پوچھا کیا آنے والی یہ بتا تو کون ہے؟
حضرت مالک بن دینار نے کہا مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں پیارے آقا کی پیاری حدیثیں لوگوں کو سناتا ہوں، حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ اچھا آج اندر آ جا۔ مالک بن دینار جب اندر گئے اور پوچھا کہ بولی خاتون یہ بتا تو اکیلی حج کرنے کے لیے کیوں آئی ہے؟ کیا تو ہر سال اکیلے حج کرنے کے لیے آتی ہے؟ کیا تمہیں کوئی اولاد نہیں ہے؟ جب اتنا سنا تھا اس عورت کی، اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خاتون نے کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے لیکن وہ میرے پاس نہیں رہتا ہے، مکمل پورے 7 سالوں سے میں اکیلے حج کرنے کے لیے آتی ہوں۔ مالک بن دینار نے اس خاتون سے کہا اگر میں تیری اولاد کو تجھ سے ملا دوں تو کیا تم خوش ہو جائے گی؟ میں اسے تم سے ملا دوں کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ اس عورت نے کہا کہ یقیناً وہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت مالک بن دینار اس خاتون کے پاس سے نکلے اور سیدھے عبد الرحمن بن شیران کے پاس گئے، جن کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سالوں سے قبول نہیں فرمایا تھا۔ ان کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری ماں سے بات ہو رہی ہے، آخر یہ بتا تم نے وہ کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں تم سے ناراض ہو گئی ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں آج بھی جب وہ سوچ لیتا ہوں اندر سے روح کانپ جاتی ہے، منہ کی زبانیں سوکھ جاتی، الفاظ نہیں ملتے ہیں، میں کیا بولوں، کیا بیان کروں، کیا عرض کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایک احسان کر دیجئے، میں قیامت تک آپ کا احسان مند رہوں گا، آپ کے احسان کو نہیں بھولوں۔ مالک بن دینار نے پوچھا بتاؤ کون سا کیا کرنا ہے؟ عبد الرحمن شیران نے کہا کہ مجھے لے کر چلو اور مجھے میری ماں سے ملوا دو، میری ماں مجھے تاکہ معاف کر۔ حضرت مالک بن دینار عبد الرحمن بن شیران کو لے کر کے چلے اور خیمے کے پاس آئے، خیمے کے پاس آئے تو دستک دی۔ اس خاتون نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کون ہو؟ عبد الرحمن شیران نے کہا میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن ہوں۔ جب اتنا سننا تھا تو ماں کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے دور ہو جا میری نظروں سے، میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں اکیلے آیا تھا تب تو تجھ سے ملنے کے لیے تیری ماں راضی ہو گئی تھی، لیکن آج معاملہ کیا ہے، جب تمہیں لے کر کے آیا ہوں تو تمہاری ماں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کبھی وقت ملے، اگر ماں باپ ناراض ہو تو ان کے پاس چلے جانا، شرم مت کرنا، حیا مت کرنا، معافی مانگنے میں ذرا بھی سنکوچ مت کرنا، اس لیے کہ یہ ماں باپ ہے۔ اگر ان کے پاس جاؤ گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے، یہ تمہیں معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ کہیں گے اے میری اولاد، اے میرے بیٹے، تو آج میرے پاس آیا ہے، میں تو تمہیں پہلے دن رب کی رضا کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، میں نے تمہیں رب کی رضا کے لیے پہلے ہی دن معاف کر دیا تھا۔